اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں اللہ رب العزت بانیان مجالس کی صف ماتم بچھائی ہوئی اپنی بارگاہ میں منظور اور قبول فرمائے. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، ذاکرین اعظام، علماء کرام جہاں کہیں بھی اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہیں، مولا ان کی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور اور قبول فرمائے. ہم سب کو مقصد شہادت مظلوم کربلا، مقصد عزاداری سید الشہداء سمجھنے کی، لوگوں کو سمجھانے کی، اپنی زندگیوں کو اس مقصد کے مطابق ڈھالنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات کا پاک فرمان سورہ توبہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. ماشاءاللہ. مومن آپس میں بھائی ہے، ایمانی رشتہ ہے. ماشاءاللہ. ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جن کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا. اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. مومنوں کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. مجلس یعنی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے پڑھنا اور سننا چاہیے. اور کوشش مجلس میں پڑھنے والے کی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھا جائے، اور سننے والے بھی وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے سنے. تو یہ جنت کا گھر ہے. میں یہ کہوں کہ یہاں سے سیدھا جنت جائے گا، یہ تو نہیں، یہی جنت ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ جی واہ. تو خالق کائنات نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ائمہ اطہار علیہم السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بہت اہمیت دی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہوگی کہ مظلوم کربلا مدینہ چھوڑنے سے پہلے ارشاد فرما رہے ہیں ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر. سبحان اللہ. آپ نے مدینہ چھوڑنے، کربلا جانے، اپنے مقصد شہادت کو بیان فرما رہے ہیں. اچھا، عنوان میرا یہی ہے. یہ جو انسان کو خالق کی کائنات نے خلق فرمایا ہے، انسان میں ایسی طاقتیں رکھی ہیں جو طاقتیں خود بول کر کہتی ہیں کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کی ضرورت ہے. جتنی بھی طاقتیں انسان میں ہیں،
مثلا ایک طاقت ہے انسان میں، اس کو ملکہ کہہ رہے، ملکہ ہے انسان میں، ایک چیز ہے انسان میں جو ہر انسان میں ہے، جو انسان کو یہ کہتی ہے کہ آگے بڑھو، ترقی کرو، کمال حاصل کرو۔ بے شک۔ اگر وہ نہ ہو تو انسان جمود کا شکار ہو جائے، اگر وہ نہ ہوتی تو آج یہ سپیکر نہ ہوتا، آواز اس طرح بلندی کے ساتھ آپ تک نہ پہنچ سکتی۔ وہی جذبہ ہے انسان میں جو کہتا ہے کہ آگے بڑھو، ترقی کرو، تو جہاں کھڑا ہے اس سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ بے شک۔ اچھی گاڑی ہونی چاہیے تیرے پاس، تیرا مکان اچھا ہونا چاہیے، ہر ایک کا جی چاہتا ہے نا، بالکل۔ لباس اچھا ہونا چاہیے، خوراک اچھی ہونی چاہیے۔ یہ جذبہ خود کہتا ہے کہ مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کی ضرورت ہے۔ جب یہ جذبہ مجھے کہے گا کہ اٹھو، آگے بڑھو، اچھا کھانا کھاؤ، اٹھو، آگے بڑھو، اچھی گاڑی حاصل کرو، اٹھو، آگے بڑھو، تیرا لباس اچھا ہونا چاہیے، تیری معاشرے میں عزت و وقار ہونی چاہیے، تجھے اچھا نظر آنا چاہیے۔ جب یہ جذبہ ہے مجھ میں تو میں یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے مختلف راستے استعمال کروں گا۔ اچھے راستے بھی استعمال کر سکتا ہوں، برے راستے بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ میں اچھی گاڑی استعمال کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے چوری ڈاکہ بھی تو کر سکتا ہوں نا۔ تو پھر یہ جو طاقت ہے، جو طاقت کہہ رہی ہے کہ آگے بڑھو، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھا کپڑا، اچھی اشیاء استعمال کرو، تمہاری معاشرے میں عزت ہونی چاہیے، یہ جو جذبہ مجھے کہہ رہا ہے، اس جذبے کے تحت مجبور ہو کر میں یہ حاصل کرنے کے لیے، اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے میں برے راستے بھی اختیار کر سکتا ہوں، اگر مجھے کوئی سمجھانے والا نہ ہو کہ یہ راستہ برا ہے اور یہ راستہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نبی نے آ کر یہ نہیں کہا آپ کو کہ اٹھو، اچھا مکان حاصل کرو، یہ نہیں، یہ آپ کے اندر کی بات ہے، یہ اللہ نے پہلے دن رکھ دی ہے آپ میں، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اندر رکھ دی ہے اس کو فطرت کہہ سکتے ہیں۔ جو ملکہ، جو طاقت، جو فطرت خالق نے عطا فرما دی ہے، اس کا حکم دینا معنی نہیں رکھتا، وہ نہیں کہا جائے گا کہ اٹھو آگے بڑھو۔ نہیں، انبیاء اس لیے آئے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے گاڑی اچھی حاصل کرنی ہے، آپ نے کپڑا اچھا حاصل کرنا ہے، آپ نے مکان اچھا حاصل کرنا ہے، آپ نے معاشرے میں عزت و وقار کی زندگی حاصل کرنی ہے، تو انبیاء آئیں گے اس لیے آپ کو بتائیں کہ یہ سب کچھ حاصل کرو، لیکن اس کے راستے یہ اپنانا، برے راستے نہ اپنانا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حق تک پہنچنے کے لیے اگر غلط راستہ استعمال کر لیا آپ نے، آپ جانا مسجد میں چاہتے ہیں اور مسجد میں جانے کے لیے آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا، آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، اس رکاوٹ کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو دور کر لیں گے اس اعتبار سے کہ جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ راستہ باندھے آگے نہیں جائیں، ابھی بھی ٹھہر جائیں، تو آپ اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیں کہ مجھے ہر حالت میں مسجد جانا ہے، اس کو آپ قتل بھی کر سکتے ہیں۔ ہو رہا ہے ایسا کہ مجھے ہر حالت میں ادھر جانا ہے، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ حج پر جا رہے ہیں، رشوت بھی لے سکتے ہیں آپ، تو مجھے حج پہ جانا ہے اور 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پاکستانی وہ اس کا خرچہ بنتا ہے، تو میں کہاں سے دوں؟ حج تو میں نے کرنا ہے ضرور، تو میں رشوت بھی لے سکتا ہوں، چور بھی کر سکتا ہوں، ڈاکہ بھی کر سکتا ہوں، تو وہ حج عبادت ہے نہیں۔ حق کے لیے حق راستے استعمال کرنا، یہ آپ کو کون بتائے گا؟ یہ اللہ کے نمائندے، اللہ نے نمائندے اس لیے بھیجے ہیں، اللہ کے نمائندے آپ کی فطرت کو صحیح نہج اور صحیح راستہ بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے آئے۔ ٹھیک، ایک اور جذبہ بھی ہے آپ کے اندر، بھوک لگتی ہے، مسئلہ لگتی ہے۔ اچھا، کبھی 2-4 دن کے بچے کو ماں نے کہا کہ بیٹا تجھے بھوک لگی ہوئی ہے؟ نہیں، بیٹا خود کہتا ہے، بچہ خود کہتا ہے، اور وہ بول نہیں سکتا لیکن بتاتا ہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، وہ اپنے خوراک کے مقام کو تلاش کرتا ہے۔ تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کی رہنمائی کرتی ہے نا کہ تیری خوراک یہ ہے۔ اچھا، بچہ
بڑا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اس میں ابھی شعور جو ہے وہ اجاگر نہیں ہوتا اس حد تک. تو کیا کرتا ہے؟ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تجھے بھوک لگی ہوئی ہے یا تجھے بھوک لگنی چاہیے، نہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، وہ خود لگے گی اور خود بچہ کہے گا. تو اٹھا لے گا مٹی کا ڈھیلا، اس کو پیٹ کہہ رہا ہے کہ کچھ منہ میں ڈالو اور مجھ تک پہنچاؤ. اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے کون سی چیز اٹھا کے منہ میں ڈالنی ہے اور پیٹ تک پہنچانی ہے. اس کو یہ معلوم ہے، اس کو فطرت کہہ رہی ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے، جو پیٹ مانگ رہا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سے کوئی چیز اٹھائی جائے، منہ میں ڈالی جائے، چبا کے پیٹ تک پہنچائی جائے. تو یہ کون بتائے گا؟ پہلی منزل پہ تو ماں ہی بتائے گی نا کہ یہ مٹی کھانے والی چیز نہیں ہے، ابھی یہ روٹی کھانے والی بھی چیز نہیں ہے تیرے لیے، یہ دلیا کھا لو. تو ماں یہ تو نہیں بتائے گی کہ تجھے بھوک لگی ہے، لیکن جو بھوک کا تقاضا ہے اس کو احسن اور اچھے طریقے کے ساتھ اس تقاضے کو پورا کرنے کا طریقہ بتائے گی. سبحان اللہ. یعنی فطرت جو انسان میں ہے اس فطرت کی تنزیہ ہوگی، اس فطرت کو اچھا راستہ بتایا جائے گا نا. بے شک. اچھا، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو آپ کو بتائے گا وہی آپ کا امر بالمعروف کرنے والا اور نہیں انل منکر کرنے والا ہے. گویا کہ آپ کو ضرورت ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے بھی، پہلے دن سے ہی آپ دنیا میں ہیں تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے آپ کو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنے والے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. جذبہ ہے آپ میں آگے بڑھنے کا، اس کے لیے آپ کے لیے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنے والے کی ضرورت ہے. جذبہ ہے آپ کے اندر عبادت کا، بھوک کا، اس کی صحیح نہج بیان کرنے کے لیے آپ کو امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنے والی کی ضرورت ہے. بس جس موضوع پر میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عبادت کا جذبہ بھی فطرت میں ہے. جتنے نبی آئے کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ عبادت کرو. اس طرح ماں یہ نہیں کہتی کہ تجھے بھوک لگی ہوئی ہے یا تجھے بھوک لگنی چاہیے. اسی طرح کسی نبی نے آدم سے لے کر، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ عبادت کرو. کیوں؟ کہ عبادت انسان کی فطرت میں اس نے کرنی. تو نبی کیوں ہے؟ اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. اب کیونکہ آپ کی فطرت میں ہے عبادت کرنا، آپ کو معلوم ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا ہے، کوئی ہمارا معبود ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے سامنے میں سر جھکاؤں، کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کی پرستش کروں. یہ انسان کی فطرت کہہ رہی تھی کسی کے سامنے جھکو، کسی کو اپنا معبود مانو، کسی کو اپنا مسجود مانو، کسی کو عبادت کے لائق سمجھو اور قابل پرستش سمجھو، اس کی پرستش کرو، کیونکہ یہ فطرت کہہ رہی تھی. پس انسان نے اس فطرت سے مجبور ہو کر کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے بت بنا لیے. کسی نبی نے کہا ہے بت بناؤ، اللہ نے کہا ہے بت بناؤ، کسی نے کہا. تو کیوں؟ کہ فطرت کہہ رہی تھی کہ عبادت کرو. عبادت کرنے کے لیے انہوں نے بت بنا لیے. چاند کے سامنے جھکے، سورج کے سامنے جھکے، ستاروں کے سامنے جھکے، مٹی، پتھر، سونے، چاندی کے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ مولوی نما جو تھے انہوں نے حلوے کے بھی بت بنا لیے. ضرورت پڑی تو سجدہ کر لیا، ضرورت پڑی تو کھا لیا، پھر بن جائے گا. آپ نے ہاتھوں سے بنانا ہے، جب چاہیں گے بنا لیں گے. تو یہ فطرت میں عبادت ہے. نبی کیوں ہے؟ عبادت کرانے کے لیے، عبادت بتانے کے لیے نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ عبادت کی طرف بلایا جائے، کیونکہ فطرت میں عبادت ہے. فطرت میں ہے کہ لوگ عبادت کریں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنا معبود مانوں، مسجود مانوں. تو نبی اس لیے آئے کہ نبی آ کر آپ کو بیان کریں، آپ کو بتائیں کہ عبادت بتوں کی نہیں کی جائے گی، عبادت اللہ کی جائے گی. اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک دیکھ لو، پڑھ لو، دھیان سے ذرا تلاوت کرنا، ترجمے اور تشریح اور تفسیر کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، آپ کو پتا چل جائے گا. جب بھی عبادت کا حکم دیا گیا تو صرف عبادت کا حکم نہیں دیا گیا، اللہ کی عبادت کا حکم دیا. اس لیے عبادت تو کرے گا انسان،
اور ہر ایک کی نہ کرنا، صرف اللہ کی کرنا. وہ جو بیان کرنے کے لیے آیا، وہ جو بتانے کے لیے آیا نا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف کرنے والا اور نہیں انل منکر. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. عبادت سورہ نحل میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، میں نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے. کیوں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی، میری عبادت کی طرف بلائیں. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس لیے رسول اور نبی بھیجے تاکہ یہ جا کر لوگوں کو ان طاغوتوں سے پیچھے ہٹائے، جن کے سامنے یہ سجدہ کر رہے ہیں ان کو چھوڑنے کا حکم دیں اور میری عبادت کی طرف ان کو بلائیں. ٹھیک ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی اللہ محمد و آل محمد، مولا کا فرمان ہے فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لِيَخْرُجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ. مولا ارشاد فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر اس لیے مبعوث فرمایا ہے، اس لیے بھیجا ہے لِيَخْرُجَ عِبَادَهُ، تاکہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندوں کو من عبادت الاوثان، بتوں کی عبادت سے کھینچ کر منع کر کے بلائیں کدھر؟ الی عبادت اللہ کی عبادت کی طرف. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ طاہر علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے ہیں، نہ صرف عبادت کے لیے کہ عبادت تو انسان کر ہی رہا ہے، یعنی بذام خود بتوں کے سامنے جھک کر عبادت کر رہا ہے، بذام خود ستاروں کے سامنے. ٹھیک ہے. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا نا، وہ یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف، لوگ عبادت کر رہے تھے، یعنی آپ نے زعم اور گمان میں، میں عبادت اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، بھائی اللہ جو غیر اللہ کو سجدہ کرے گا وہ عبادت نہیں ہوتی. لیکن ان کی فطرت میں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی فطرت میں یہ تھا جو ہر انسان کی فطرت میں کیا کہ کسی کو عبادت کی جائے، سجدہ کیا جائے، کسی کے سامنے جھکا جائے. تو کیا کیا انہوں نے چاند کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، سورج کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، انہوں نے ستاروں کو اپنا معبود بنا لیا. تھا ایسا؟ بے شک، بالکل. سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ پر محمد و اہل بیت محمد صلوات. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بھیجے اس لیے کہ یہ عبادت کر رہے ہیں بذام خود بتوں کی، سورج کی، چاند کی، ستارے کی، ان کو بلاؤ میری عبادت کی طرف. تو ابراہیم نے یا کسی نبی نے ان کو کہا تھا کہ ان چاند اور ستاروں کی پوجا کرو؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا تھا. تو کیوں کر رہے تھے؟ وہ مجبور تھے، ان کو بتانے والا گویا کوئی نہیں تھا کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح کی جائے گی. لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ جو بت ہیں یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تمہیں کیا فائدہ دیں گے، تمہیں کیا نقصان پہنچائیں گے. تو طریقہ کیا اختیار کیا؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ ان کی فطرت کا وہ تقاضا جو عبادت جو کہلاتا ہے اس کو، اس کی تنظیم کی جائے، اس کو صحیح کیا جائے، اس کی درستگی کی جائے اور بتوں کو سے چھڑا کر اللہ کی طرف ان کو بلایا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ یہ اختیار کیا، دیکھا کہ یہ چاند کو اپنا رب مان رہے ہیں، سورج کو اپنا رب مان رہے ہیں، ستاروں کو اپنا رب مان رہے ہیں. رات کا اندھیرا چھا گیا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی. ساری قوم کے سامنے حضرت ابراہیم نے رات کے اندھیرے میں جب دیکھا چاند ستارے چمک رہے ہیں تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ قال هذا ربی. یہ استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں. استفہام انکاری کا مطلب یہ ہے کہنا کسی کو لیکن ماننا نہیں، سوال اس میں ہے. یہ گویا کہ استفہام انکاری کا اگر کے مطابق اگر ہم ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا ستارے میرا رب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ رب ہیں. ٹھیک ہے. استفہام یعنی پوچھنا، انکاری انکار کے ساتھ،
یعنی پوچھ رہا ہوں لیکن انکار کے ساتھ پوچھ رہا، استفہام انکاری ہے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا ھذا ربی، یہ ستارے میرا رب ہے. فلما آفلا قالا لا احب الآفلین، جب ستارے ڈوب گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اس کو رب نہیں مانتا جو ڈوب جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ حضرت ابراہیم ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو کچھ عقل سے کام لو کہ وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے. اللہ تو ہر ایک کو عروج دیتا ہے، وہ عروج ہے. پھر رات کے ہی وقت میں فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند کو دیکھا جو زیادہ روشن تھا. قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. فلما آفلا قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں تو گمراہ ہو گیا ہوتا. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی گویا کہ قوم کو کہہ رہے ہیں اگر چاند کو رب مناؤ گے، رب بناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بھی سمجھا دیا کہ ستارے بھی ڈوب گئے وہ بھی رب نہیں ہو سکتا، چاند بھی ڈوب گیا وہ بھی رب نہیں ہو سکتا. پھر جس کو زوال ہو وہ رب نہیں. پھر کیا فلما رأى الشمس بازغة، پھر دن کی روشنی میں سورج کو دیکھا. قالا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ ہے میرا رب. فلما آفلت قالا یا قوم انی بری مما تشرکون، اے قوم جو شرک تم کر رہے ہو کم از کم وہ شرک میں نہیں کر سکتا. تو کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ قوم کے اس جذبہ کو، جو جذبہ ان کے اندر تھا عبادت کرنے کا، اس جذبے کی تصحیح کی، اس جذبے کی تنقیح کی اور بتایا کہ اس کو سجدہ نہیں کیا جائے گا چاند ستارے اور سورج کو، بلکہ رب وہ ہے جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا خلق کرنے والا ہے. توجہ رہے بھائی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ چاند میرا رب، یہ ستارے میرا رب، یہ سورج میرا رب، تو حضرت ابراہیم ان کو رب مان رہے تھے؟ رب نہیں مان رہے تھے. تو کہنا کیا چاہتے تھے حضرت ابراہیم؟ حضرت ابراہیم اللہ کو ایک منوانا چاہتے تھے، اللہ منوانا چاہتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ منوانا چاہتے تھے. حضرت ابراہیم نے قوم سے اللہ منوانا چاہا تو طریقہ کیا اختیار کیا؟ ذریعہ کون سا اپنایا؟ چاند کا، سورج کا اور ستاروں کا. کہ چاند، ستارے اور سورج کے کو ذریعہ بنا کے اللہ کی وحدانیت بیان کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم اللہ کی وحدانیت بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن چاند کو، ستارے کو اور سورج کو اپنا ذریعہ بنا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. بس ابراہیم علیہ السلام کا مشن بھی یہی تھا کہ یہ بیان کیا جائے اور ثابت کیا جائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت ثابت کی جائے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ابراہیم بھی یہی چاہتے تھے، آل محمد علیہ السلام کا مشن بھی یہی ہے. سبحان اللہ. آل محمد بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانا جائے، ہر ایک اللہ کو ایک مانے، اللہ کو ایک مانا جائے. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو ایک منوانے کا ذریعہ کون سا اختیار کیا؟ چاند کا، سورج کا اور ستاروں کا. تو آل محمد علیہ السلام نے بھی یہی طریقہ استعمال کیا، چاند کا، ستارے کا اور سورج کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہی کے ذریعے سے اللہ منوایا. آل محمد علیہ السلام نے بھی انہی کے ذریعے سے اللہ منوایا. لیکن فرق یہ ہے کہ ابراہیم نے چاند کو، ستارے کو، سورج کو رب کہہ کر اللہ کو ایک منوایا، آل محمد نے سورج کو واپس پلٹا کے اللہ کو ایک منوایا. نگر نگر گلی گلی پانچ نعرے، پانچ تنی، سوا لاکھ نعرہ حیدری. پر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات.
رب کہہ کے اللہ کو ایک منوایا. آل محمد نے سورج کو واپس پلٹا کر اللہ کو ایک منوایا. چاند کو 2 ٹکڑے کر کے اللہ کو ایک منوایا. ستارے کو اپنی چوکھٹ پہ بلا کے اللہ کو ایک منوایا. مقصد وہی تھا، لیکن ابراہیم کا انداز مختلف ہے اور آل محمد علیہ السلام کا طریقہ مختلف ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے موحد تھے. جان کا جب امتحان ہوا نا تو حضرت ابراہیم کیونکہ ہر وقت وحدانیت خداوند عالم کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگ بتوں کو پوجتے تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں تھی، نمرود کو بھی یہ بات پسند نہیں تھی. تفصیلی گفتگو نہ کرو، حضرت ابراہیم کی سزا یہ قرار پائی کہ آگ کا ایک الو جلایا جائے اور اس میں حضرت ابراہیم کو پھینک کے جلا دیا جائے. اب بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی. آگ جب جل گئی تو کوئی بھی جو آگ کے قریب جاتا تھا تو اس کو بھی آگ کی گرمی محسوس ہوتی تھی. طریقہ یہ اپنایا گیا کہ ایک منجنیق کا انتظام کیا جائے، ایک پنگھوڑے کا انتظام کیا جائے، اس میں بٹھا کر حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے. واقعہ آپ کا سنایا. میں 1-2 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. تو حضرت ابراہیم کی وہ جو آگ جل رہی تھی نا، تو قصص الانبیاء میں ایک واقعہ لکھا. ایک پرندہ تھا، وہ دریا سے جا کر اپنی چونچ میں قطرہ پانی کا لے آتا تھا اور آگ میں جا کر ڈالتا تھا. فرشتے نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ آگ تیرے لائے ہوئے پانی سے بجھے گی، یہ نہیں بجھنے والی. اس نے کہا یہ میں بھی جانتا ہوں نہیں بجھے گی. نے کہا پھر اتنی محنت کیوں کر رہے تھے، زحمت کیوں کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اس لیے زحمت کر رہا ہوں کہ جب قیامت والے دن فرشت بنے نا تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا بجھانے والوں. تو اتنے خرچ کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس سردی کے موسم میں کیوں لاتے ہو؟ اسی لیے لاتے ہیں نا کہ ہمارا نام قاتلان حسین میں نہ لکھا جائے، ماتم داران حسین علیہ السلام. ہاں تو کیا کیا گیا؟ رسی سے باندھ دیا گیا، منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈال دیا گیا. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. توجہ رہے لفظ قرآن پہ. اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بھی بن جا. اب زیادہ ٹھنڈ بھی ہو تو انسان چلا جاتا ہے نا. ٹھنڈی بھی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بھی بن جا. حضرت ابراہیم چلے گئے، ادھر ابراہیم کو کچھ نہیں ہوا. لیکن ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا تھا سلامتی بن جا، لیکن آگ نے اس لباس کو بھی نہیں جلایا جو ابراہیم نے پہن رکھا تھا. اللہ نے یہ کہا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. آگ اتنی سمجھدار تھی، اتنا اس کو شعور تھا کہ جس نے ابراہیم کی حفاظت کر رکھی ہے مجھے اس کو بھی نہیں جلانا. بھئی آگ اتنی سمجھدار ہے، اتنا شعور رکھتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کو نہیں جلانا تو ابراہیم کی حفاظت کرنے والے لباس کو بھی نہیں جلاتی. اور مسلمانان عالم ذرا عقل اور شعور کے ساتھ سوچو، انسان کے ساتھ فیصلہ کرو. وہ لباس جو ابراہیم کی حفاظت کرتا ہے آگ اس کو نہیں جلاتی، اور محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والے کا نام ابو طالب ہے. اگر لباس کو آگ نہیں جلاتی اس لیے اس کو معلوم ہے اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے. ابو طالب اسے کہتے ہیں جس نے ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی حفاظت میں گزار دی. تو ایک اور بات آپ کو کہوں، لباس کے اوپر اگر جلنا ہوتا تو لباس پہلے جلتا ہے نا، بعد میں نبی جلتے. نعوذ باللہ. لباس کے اوپر بھی ایک چیز تھی، بھلا کیا؟ رسیاں تھی. رسیوں سے باندھ رکھا تھا نا، لیکن رسیاں جل گئی. رسی جل گئی، اسی جنس کا لباس تھا وہ نہیں جلا. کیوں بھئی؟ لباس حفاظت کر رہا تھا، اللہ کے نبی کی حفاظت کرنے والا آگ میں نہیں جلتا. تو یہ رسیاں کیوں جل گئی؟ یہ بھی نبی کے ساتھ ہی تھی نا. یہ نبی کے ساتھ ہی تھی نا. یہ رسیاں کیوں
لباس اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے رکھا ہوا تھا، یہ رسیاں اللہ کے نبی کی مرضی کے خلاف تھی، یہ رسیاں خود سے آئی تھی، اللہ کے نبی کی مرضی سے نہیں۔ جو اللہ کے نبی کے ساتھ آ جائے لیکن نبی کی مرضی کے بغیر وہ جلنے سے نہیں سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ اچھا یہ لباس نہیں جلا، ایک تو یہ ہے نا کئی توجیہات ہوتی ہیں، ایک ہی توجیہ نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہا تھا یہ لباس، اور یہ لباس اللہ کے نبی کی طرف منسوب تھا، یہ لباس ابراہیم کا ہے۔ یہ لباس رسی ابراہیم کی نہیں تھی، رسی نمرود کی تھی۔ جو ابراہیم کی طرف منسوب تھا لباس وہ جلنے سے بچ گیا۔ یعنی جو معصوم کی طرف منسوب ہو جائے وہ آگ کے لیے بھی قابل احترام ہو جاتا ہے۔ بے شیعان حیدر قرار اس علم کی اور اس کپڑے کی عزت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ جو نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں رہتا، وہ نمازیں پڑھتا رہے وہ شیعہ نہیں ہوتا جو اس کا احترام نہیں کرے گا۔ تو کیوں احترام کرتے ہو؟ اسی دکان سے آیا نا، اس لیے کہ اس کپڑے کی یہ کپڑا عام کپڑا نہیں ہے، اس کپڑے کی نسبت شہنشاہ وفا کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور شہنشاہ وفا کون ہے؟ شہنشاہ وفا کون ہے؟ میں مصحف نہیں پڑھنا چاہتا شہنشاہ وفا کا، میں آپ کو ایک بیان کرنا چاہتا ہوں، واقعہ بیان کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، امام اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بچے کھیلتے کھیلتے جب امام کے قریب آتے تھے تو امام کھڑے ہو جاتے تھے، کھیلتے کھیلتے جب دور چلے جاتے تھے تو امام بیٹھ جاتے تھے، پھر بچے کھیلتے کھیلتے پھر جب قریب پہنچتے تھے تو امام کھڑے ہو جاتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا بچے کھیلتے کھیلتے جب قریب آئے تو امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ہے فرزند رسول بچے ہیں کھیلتے کھیلتے نزدیک آ جاتے ہیں، کھیلتے کھیلتے دور چلے جاتے ہیں، آپ اتنی مرتبہ کیوں زحمت فرماتے ہیں، کیوں استقبال کرتے ہیں، ان کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ ان بچوں میں ایک بچہ وہ ہے جو میرے عباس کی نسل کا ہے، ان بچوں میں ایک بچہ وہ ہے جو میرے عباس کی نسل کا ہے، اس کے دادا کے میرے دادا پہ بڑے اس کے دادا کے میرے دادا پہ، میں ساری زندگی بھی اس کے لیے کھڑا رہوں تو میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں کرتا۔ تو وہ بچہ اس کی بھی نسبت عباس سے تھی نا، جس کی نسبت عباس سے ہو جائے اس کا احترام تو خود امام معصوم بھی کرتے ہیں۔ تو مجھے قسم ہے عباس کی عظمت کی، جتنی دیر تک عباس زندہ تھے زہرا زادیوں کو کربلا بھی مدینہ ہی محسوس ہوتا تھا۔ 28 رجب کو مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑا، اور 8 ذی الحج کو مظلوم نے مکہ چھوڑا، حج مکمل نہیں کیا۔ حج کے احرام اتار کے مظلوم کربلا نے کربلا کی طرف تیاری کی۔ صبح کا وقت تھا، کسی شخص نے آ کر محمد حنفیہ سے کہا تو وضو کر رہا ہے لیکن تیرا بھائی حسین حج حضورہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ جلدی میں مظلوم کربلا کے جب پاس آئے نا، پاس آ کر آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں سوچوں گا، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ کربلا نہ جائیں، اور آپ نے وعدہ کیا تھا میں سوچوں گا، اور آپ نے تو تیاری کر لی۔ کہا ہاں بھیا، رات کو مجھے نانا ملے تھے خواب میں، اور وہ کہہ رہے تھے حسین کربلا میں جاؤ، تیری شہادت کے بغیر دین نہیں بچے گا، اللہ تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ جب کہا رات خواب میں مجھے نانا ملے تھے، نانا نے کہا تھا بیٹا حسین اللہ تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، لگام کو ہاتھ چھوڑ دیا، لگام کو چھوڑا
اور ایک مرتبہ محمد حنفیہ واپس جب پلٹے نہ جانے کے لیے تو کیا دیکھا؟ میمل ہے، میملوں میں مخدرات عصمت و طہارت ہیں. پھر واپس پلٹ کر کہا مولا حسین آپ تو جا رہے ہیں، آپ تو شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، یہ زہرا زادیوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا بھیا محمد، جس طرح اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے نا، اسی طرح مخدرات عصمت و طہارت کو اللہ قیدی دیکھنا چاہتا ہے. جب قیدی کا نام آیا محمد حنفیہ رونے لگے. کہوں گا محمد حنفیہ تو یہ سن کر رونا شروع کر دیا تو نے کہ یا زہرا زادیاں قید ہو جائے گی. حوصلہ ہے سید سجاد کا، مخدرات عصمت و طہارت رسن بستہ. کبھی کوفے کے بازار میں اور کبھی شام کے بازار میں سید سجاد ساتھ ہے. یہ قافلہ لٹا ہوا چلتا چلتا جب دربار شام میں پہنچا، یزید نے خطبہ کا انتظام کر رکھا تھا، یزید نے شعراء کا انتظام کر رکھا تھا جو باری باری یزید اور یزید کے آباء و اجداد کی تعریف کرتے تھے. مخدرات عصمت و طہارت کا قافلہ یزید کے دربار میں ہے، سید سجاد ساتھ ہے. جب شاعر اور خطبہ باری باری آگے بڑھ کے یزید اور یزید کے آباء و اجداد کی تعریفیں کر رہے تھے نا، تو ایک مرتبہ چند قدم آگے بڑھ کے سید سجاد نے کہا یزید میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. یزید نے اجازت نہیں دی. جب یزید نے اجازت نہیں نہ دی تو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا اجازت کیوں نہیں دیتا؟ مخدرات عصمت و طہارت مستورات کا ساتھ ہے، گردن اس کی، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے، گردن میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، مستورات کا ساتھ ہے. اگر کچھ کہہ دے گا تو تجھے کیا فرق پڑے گا؟ لوگوں کے مجبور کرنے پہ جب یزید نے سید سجاد کو اجازت دی نا تو سید سجاد چند قدم آگے بڑھ کے، چند لکڑیاں پڑی تھی ان کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اپنا تعارف کراتا ہوں. انا ابن مکہ والمنا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمۃ الزہرا، تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. جب سید سجاد نے دربار یزید میں اپنا تعارف کرایا نا تو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کربلا میں مارا جانے والا حسین ابن علی ہے. جب آپ نے اپنا تعارف کرایا تو ایک مرتبہ دربار کا ماحول بدلا. بدلے ہوئے ماحول کو یزید نے دیکھا. یزید نے دیکھ کر سوچا کہ سید سجاد کا خطبہ منقطع ہونا چاہیے. سید سجاد کو روکنا چاہتا تھا لیکن روک نہیں سکتا تھا، اجازت دے چکا تھا. اس ظالم نے ایک چال چلی، مؤذن سے کہا جاؤ آذان شروع کرو. مؤذن آذان شروع کرے گا، آذان کے احترام میں سید سجاد خاموش ہو جائیں گے. آذان کے بعد ہم نماز کے لیے اٹھ جائیں گے. مؤذن خوش گلدستہ آذان پہ گیا، مؤذن نے آذان شروع کی. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. سید سجاد نے کہا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے. مؤذن نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ. سید سجاد نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ سید سجاد نے یزید کی طرف دیکھ کر کہا یزید بتا یہ محمد تیرا نانا تھا یا میرا نانا تھا؟ مظلوم کربلا نے مکہ چھوڑا، مکہ کی طرف دیکھ کر زبان حال سے کہا اے اللہ کا پاک گھر، تیرا حج حضورہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب قیامت تک لوگ تیرا حج کرنے کے لیے آتے رہیں گے، نہیں آئے گا تو حسین ابن علی نہیں ہے. لیکن اے بیت اللہ یاد رکھ، میں حج تو چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن کربلا میں تیرے مقصد حج کو پورا کر دوں گا. تیرے حاجی 7 طواف کرتے ہیں، میں 72 چکر لگاؤں گا. کبھی عباس بلائے گا تو جاؤں گا، کبھی اکبر بلائے گا تو جاؤں گا، کبھی قاسم بلائے گا تو جاؤں گا. میں 72 چکر لگاؤں گا. اے بیت اللہ، اے کعبۃ اللہ، تیرا طواف کرنے والے آب زمزم سے سراب ہو کر طواف کرتے ہیں. میں 72 چکر لگاؤں گا لیکن پیاسا ہوں گا. اے بیت اللہ، اے بیت اللہ، تیرے حاجی جب واپس جاتے ہیں نا ان کا استقبال کیا جاتا ہے. جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کا گھروں میں استقبال ہوتا
ہوتا ہے. اب میرے حاجیوں کا کبھی کوفہ میں استقبال ہوگا، کبھی شام میں استقبال ہوگا. اے بیت اللہ، تیرے حاجیوں کا استقبال کرنے والوں کی گودوں میں کی جھولیوں میں پھول ہوتے ہیں، لیکن میرے حاجیوں کا استقبال کرنے والوں کے پاس پتھر ہوں گے. وہ پتھر ہوں گے میرے حاجیوں میں. کوئی 4 سال کی سکینہ ہوگی، کوئی 25 سال کا ظہیر سجاد ہوگا ماتم میں.